سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی جدوجہد سے گزرتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ ہر قدم پر ایک نئی مشکل کھڑی ہے، ایک مسلسل محنت ہے۔ جی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب ہمیں تھوڑی سی کامیابی یا طاقت ملتی ہے تو ہم اکثر ایک اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ صحیح۔ آج ہم ایک ایسے متن کا جائزہ لے رہے ہیں جو اسی انسانی تضاد کو سامنے رکھتا ہے۔ اسے البلد یعنی شہر کہا جاتا ہے، اور یہ ہم سے ایک بہت ہی عملی سوال پوچھتا ہے۔ جب راستہ مشکل ہو تو کیا ہم واقعی اخلاقی بلندی کی کٹھن گھاٹی چڑھنے کی ہمت کرتے ہیں؟ آپ نے اس کی روح کو بالکل صحیح پکڑا ہے۔ دیکھیں، یہ متن مایوسی کی بات نہیں کرتا، بلکہ ایک حقیقت پسندی کی دعوت دیتا ہے۔ حقیقت پسندی؟ جی، یہ زندگی کی اس بنیادی سچائی کو کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، ایک پیمانہ بناتا ہے، اور اسی پیمانے پر ہمارے غرور، ہماری خود فریبی اور ہمارے انتخاب کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اصل امتحان آسانی میں نہیں بلکہ مشکل میں ہوتا ہے۔ تو چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ متن کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور بیان سے ہوتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ یہ سن کر ہی ایک تعلق محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ تو روزمرہ کی حقیقت ہے۔ بالکل، اور یہ لفظ کبد جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب صرف محنت یا کام نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسی مسلسل جد و جہد ہے جس میں انسان پیدائش سے لے کر موت تک مبتلا رہتا ہے۔ یہ جسمانی مشقت بھی ہے، جیسے روزی کمانا، یہ ذہنی دباؤ بھی ہے، اور جذباتی کشمکش بھی۔ مطلب متن کوئی خیالی دنیا کی تصویر نہیں کھینچتا، بلکہ کہتا ہے کہ دیکھو، زندگی کی اصل حالت یہی ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی متن ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ ایک طرف یہ مشقت کی حقیقت اور دوسری طرف انسان کا گمان۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یہ اتنا بڑا تضاد کیوں ہے؟ ایک لمحہ پہلے ہمیں ہماری کمزوری یاد دلائی گئی اور اگلے ہی لمحے ہمارے غرور پر چوٹ کی جا رہی ہے۔ کیونکہ یہی تو انسان کی نفسیات کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ جب اسے تھوڑی سی دولت، طاقت یا اختیار ملتا ہے تو وہ اپنی اصلیت، اپنی کبد والی حالت کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ کامیابی اس کی اپنی لامحدود قابلیت کا نتیجہ ہے، اور اب وہ ہر اصول اور ہر حد سے بالاتر ہے۔ یہ طاقت کا نشہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور یہ غرور پھر اس کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا یا تباہ کر دیا۔ یہاں خرچ کیا نہیں کہا گیا، بلکہ ہلاک کیا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ تو سراسر دکھاوا لگ رہا ہے نا؟ یہ صرف دکھاوا نہیں، یہ بے فکری اور لاپرواہی کی انتہا ہے۔ اچھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے مال کسی اچھی جگہ لگایا، بلکہ یہ کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں اسے بے دردی سے ضائع بھی کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ اگلی آیت میں واضح ہو جاتی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ وہ یہ مان کر چل رہا ہے کہ اس کے اعمال پر کوئی نظر نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ تو ایک طرف زندگی کی حقیقت ہے جو جد و جہد ہے، اور دوسری طرف انسان کا وہم کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جوابدہ نہیں۔ یہ تو ایک بند گلی لگتی ہے۔ کیا یہ متن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتا ہے؟ ہاں، اور یہی اس متن کی خوبصورتی ہے۔ وہ صرف مسئلہ بیان کر کے نہیں چھوڑتا، بلکہ حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس جد و جہد اور خود فریبی کے بیچ صحیح راستہ منتخب کرنے کے لیے انسان کو کچھ بنیادی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ کون سی صلاحیتیں؟ متن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانٍ وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ آنکھیں، زبان، ہونٹ، یہ بظاہر تو بہت عام سی باتیں لگتی ہیں۔ جی، لیکن یہ بہت گہری ہیں۔ آنکھیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ حق اور باطل میں فرق کرنے، مشاہدہ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہیں۔ اور زبان اور ہونٹ، وہ صرف بولنے کے لیے نہیں، بلکہ سچ کا اظہار کرنے، اچھے خیالات پھیلانے اور دوسروں سے جڑنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ اوزار ہیں جن سے انسان اچھائی اور برائی کو پرکھ سکتا ہے۔
اور ان صلاحیتوں کو دینے کے بعد کہا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو نمایاں راستے دکھا دیے۔ یہ النجدین یا دو نمایاں راستے کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی ہوتی ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ راستے بالکل واضح ہیں۔ جی، نجد عربی میں اس بلند اور صاف زمین کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آ جائے، تو النجدین کا مطلب ہے دو اونچے، واضح اور نمایاں راستے۔ اچھا، یہ اس بات کا استعارہ ہے کہ خیر اور شر کے راستے چھپے ہوئے نہیں ہیں، انہیں انسان کی فطرت اور عقل کے لیے بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ ایک راستہ اخلاقی بلندی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا پستی کی طرف۔ اب جب دیکھنے کی صلاحیت بھی دے دی اور راستے بھی دکھا دیے تو ذمہ داری پوری طرح انسان پر آ جاتی ہے۔ تو انتخاب بالکل واضح ہے، لیکن پھر بھی متن کہتا ہے فلا اقتحام العقبہ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی کو پار کرنے کی ہمت نہ کی۔ یہ تو ایک طرح کا افسوس ہے، ایک تبصرہ کہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود انسان نے وہ مشکل راستہ نہیں چنا۔ اگر راستہ اتنا ہی واضح ہے تو لوگ اسے چنتے کیوں نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ پکڑا، مشکل۔ متن یہ نہیں کہہ رہا کہ راستہ نظر نہیں آتا، بلکہ یہ کہ اس پر چلنے کے لیے ہمت چاہیے۔ یہاں اقتحام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقتحام؟ جی، جس کا مطلب صرف داخل ہونا نہیں، بلکہ کسی رکاوٹ کو توڑ کر ہمت اور جرأت سے کسی جگہ میں گھسنا ہے۔ اور وہ جگہ ہے العقبہ، ایک کٹھن دشوار گزار گھاٹی۔ بالکل، تو راستہ واضح ہے لیکن آسان نہیں۔ اس کے لیے آرام اور خود غرضی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس سے تجسس اور بڑھ جاتا ہے۔ متن خود پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ اس کا جواب شاید کوئی بہت ہی روحانی یا فلسفیانہ بات ہوگی، جیسے نفس پر قابو پانا یا لمبی عبادتیں۔ اور یہی اس متن کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ اس گھاٹی کو کسی ذاتی یا روحانی عمل تک محدود نہیں رکھتا۔ اس کا جواب انتہائی ٹھوس، عملی اور سماجی ہے۔ اس گھاٹی کو چڑھنے کا راستہ دوسروں کی زندگیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو وہ کیا ٹھوس اقدامات ہیں؟ سب سے پہلا قدم ہے فک و رقبہ، یعنی کسی گردن کو چھڑانا۔ اس کا لفظی مطلب کسی کو غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ لیکن آج کے دور میں تو غلامی اس طرح سے موجود نہیں ہے، تو کیا یہ اصول اب بھی اتنا ہی اہم ہے؟ یہ آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ گردن چھڑانے کا اصول ہر اس صورتحال پر لاگو ہوتا ہے جہاں ایک انسان دوسرے کی وجہ سے اپنی آزادی اور وقار کھو بیٹھا ہو۔ یعنی ذرا سوچے، آج کی دور میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کسی کو قرض کے ایسے بوجھ سے نکالنا جس نے اسے غلام بنا رکھا ہے، کسی کو انسانی اسمگلنگ یا جبری مشقت سے بچانا، صحیح، یہاں تک کہ کسی کو نشے کی لت، ایک زہریلے رشتے یا ذہنی دباؤ کی قید سے آزادی دلانے میں مدد کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ اصول انسانی وقار کی بحالی کا نام ہے۔ یہ تو بہت وسیع نظریہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے او اطعام فی یومن ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کھانا کھلانا۔ یہاں سب سے اہم الفاظ ہیں فاقے کے دن۔ فاقے کے دن یعنی کسی عام دن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایسے وقت کی جب قحط سالی ہو، مہنگائی عروج پر ہو اور بھوک عام ہو، جب وسائل کی ہر طرف کمی ہو۔ یہ شرط تو اس عمل کو بہت مشکل بنا دیتی ہے، مطلب جب آپ کے اپنے حالات ٹھیک نہ ہوں تب دوسروں کی مدد کرنا۔ بالکل، کیونکہ حقیقی ہمدردی کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے۔ خوشحالی میں خیرات کرنا آسان ہے، اس میں کوئی بڑی قربانی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب آپ خود تنگی میں ہوں، جب آپ کو بھی مستقبل کی فکر ہو، اس وقت کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، یہ حقیقی اخلاقی جرأت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی ہمدردی حالات کی محتاج نہیں ہے۔ اور متن یہ بھی بتاتا ہے کہ خاص طور پر کس کو کھلایا جائے، یتیمن ذا مقربتن، یعنی کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو، اور او مسکینن ذا متربتن، یعنی خاک نشین مسکین کو۔ اس میں بھی کوئی خاص حکمت ہے؟ جی، اس میں ترجیحات کا تعین ہے۔ قریبی رشتہ دار یتیم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہمارے قریب سے شروع ہوتی ہے۔ اکثر لوگ دور کی مدد کرتے ہیں اور قریبی لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل، متن کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے قریب دیکھو، اور خاک نشین مسکین، جس کا مطلب ہے مٹی میں پڑا ہوا غریب، یہ معاشرے کے سب سے پسے ہوئے، سب سے بے سہارا فرد کی طرف اشارہ ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جی،
تو یہ گھاٹی چڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ بے وقت اپنے قریبی اور معاشرے کے سب سے دور افتادہ دونوں طرح کے کمزور لوگوں کا سہارا بنے۔ تو یہ کٹھن گھاٹی دراصل سماجی ذمہ داریوں کا ایک عملی خاکہ ہے۔ غلامی سے آزادی، مشکل وقت میں بھوکوں کا پیٹ بھرنا اور سب سے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ کیا بس یہی ہے؟ کیا یہ کام کر کے کوئی اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے؟ نہیں، یہ اعمال تو جسم کی طرح ہیں، ان کی روح ابھی باقی ہے۔ اچھا۔ متن کہتا ہے ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا۔ یہاں سما کا لفظ جس کا مطلب ہے پھر یا اس کے بعد بہت اہم ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سماجی کام اپنی جگہ، لیکن ان کی حقیقی قدر تب بنتی ہے جب وہ ایک بڑے ایمانی اور اخلاقی نظام کا حصہ ہوں۔ تو اس کے بغیر یہ صرف ایک اچھا کام ہے، گھاٹی چڑھنا نہیں۔ بالکل، ایمان وہ نیت اور وہ محرک فراہم کرتا ہے جو ان اعمال کو محض سماجی خدمت سے بڑھا کر ایک گہرے مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، تو ایمان کی بنیاد ضروری ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ متن کہتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ جی، یہ ایک دوسری کو تلقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کٹھن گھاٹی چڑھنا کوئی انفرادی سفر نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی کوشش ہے۔ اجتماعی کوشش۔ تواصو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی دعوت ہے جہاں لوگ اچھائی پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور صبر اور رحم ہی کیوں؟ صبر کی تلقین اس لیے ہے کہ یہ راستہ مشکل ہے، اس میں مایوسیاں آئیں گی، نتائج فوری نہیں ملیں گے، تو ثابت قدم رہنے کے لیے ایک دوسرے کی ہمت بندھانا ضروری ہے۔ اور رحم یعنی مرحمہ کی تلقین اس لیے ہے کہ یہی وہ بنیادی جذبہ ہے جو ان تمام سماجی کاموں کی جڑ ہے۔ ایک ایسا معاشرہ بنانا جہاں ہمدردی اور رحم دلی ایک قدر کے طور پر زندہ رہے۔ تو یہ ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ یہ صرف چند اچھے کاموں کی فہرست نہیں، بلکہ ایک پورا نظام ہے جس میں عملی خدمت بھی ہے، اس کے پیچھے ایک مضبوط ایمانی محرک بھی ہے، اور اس راستے پر چلنے والوں کی ایک جماعت بھی ہے جو ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کے ساتھ تھامے رکھتی ہے۔ آپ نے اسے بہترین طریقے سے سمیٹا ہے۔ یہ فرد اور معاشرے، عمل اور ایمان اور ہمت اور ہمدردی کا ایک مربوط نظام ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی ذاتی نجات کا راستہ نہیں، بلکہ ایک بہتر اور ہمدرد معاشرے کی تعمیر کا نقشہ ہے۔ جب نقشہ اتنا واضح ہے تو اس پر چلنے یا نہ چلنے کے نتائج بھی یقیناً واضح ہوں گے۔ متن اس بات کو ختم کیسے کرتا ہے؟ اس انتخاب کے کیا نتائج ہیں؟ نتائج بھی راستوں کی طرح بالکل واضح ہیں اور دو ٹوک ہیں۔ جو لوگ اس کٹھن گھاٹی کو چڑھنے کی ہمت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے، اس سے کیا مراد ہے؟ میمنہ یمنا اور برکت سے نکلا ہے۔ دایاں ہاتھ ہمیشہ سے طاقت، اچھائی، کامیابی اور خوش قسمتی کی علامت رہا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے، جنہوں نے برکت والا راستہ چنا اور فلاح پائی۔ انہوں نے زندگی کی جدوجہد کو سمجھا، اپنے غرور پر قابو پایا، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا اور مشکل گھاٹی کو عبور کر لیا۔ اور وہ دوسرا گروہ جنہوں نے انکار کیا؟ ان کے لیے کہا دیا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ یعنی اصحاب شوم۔ جی، مشیمہ شوم یعنی نحوست اور بدبختی سے ہیں۔ بایاں ہاتھ ناکامی کی علامت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود آسان، خود غرضی اور دکھاوے کا راستہ چنا اور اس کٹھن گھاٹی سے منہ موڑ لیا۔ اور ان کا انجام؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ ہر طرف سے بند؟ جی، یہاں مؤصدہ کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی ایسی آگ جو چاروں طرف سے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہو، جس سے فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے انتخاب کا نتیجہ حتمی ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انتخاب آزاد تھا، لیکن اس کے نتائج طے شدہ ہیں۔ تو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز انسان کے اندر موجود ایک بنیادی تضاد سے کیا، زندگی کی مشقت اور انسان کا غرور۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ متن ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں یاد دلا کر دو واضح راستے دکھاتا ہے، اور آخر میں اس نے اس کٹھن گھاٹی کی وضاحت کی
جو ذاتی عبادت سے زیادہ سماجی انصاف، ہمدردی اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ بلا شبہ۔ اور اس میں سب سے گہری بات یہ ہے کہ اخلاقیات کا سب سے بڑا امتحان خوشحالی میں نہیں رکھا گیا، بلکہ فاقے کے دن میں رکھا گیا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی ہمدردی اور اخلاقیات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جسے یہ گفتگو ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری ہمدردی اور اخلاقی جرت کیسی نظر آتی ہے جب اس کی کوئی قیمت چکانی پڑے، جب وسائل کی کمی ہو، جب ہر طرف ضرورت مند ہو، اور جب دینے میں ہمیں خود بھی تکلیف ہو؟ کیا ہماری ہمدردی صرف اچھے دنوں کے لیے ہے، یا ہم بھی اس کٹھن گھاٹی پر چڑھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟